بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 بری عادتیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اقدس نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کی غرض سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے ہی مال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدبو، بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنے بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صرف خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور پاک نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔
یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پا جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضور اقدس نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہے، پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے، فرشتے جہنم کی گرز سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ رضوان اجمعین کہنے لگے اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی کریم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ پوچھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے، فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو، خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزے نہیں چھوڑتی۔ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں، خاص کر نماز پڑھیں، ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے لیے اندر مختلف صورتوں میں پھیلاؤ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے کول عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں۔ مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔